وہ یہ ہے کہ جیسے آپ اگر چوتھا پارہ دیکھیں نا، چوتھے پارے کا آخری رکوع ہے سورہ نساء کے اندر، جس کے اندر سارے محرمات کا بیان ہوا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ تو رضاعہ کا جو لفظ آیا نا یہاں پر، رضاعت جسے کہتے ہیں، یہ رضاعت کیا چیز ہے؟ رضاعت اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا شیرگارگی کے عمر میں دودھ پی لیا ہو تو اب یہ بچہ اس عورت کا رضاعی بیٹا بن جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز نسب سے حرام ہو جاتی ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو اب اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اگر کسی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اب اس کا یہ رضاعی بیٹا بن جاتا ہے۔ اس صورت میں اس عورت کا جو شوہر ہے وہ اس بچے کا کیا بن جائے گا؟ رضاعی باپ۔ اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ اس بچے کی کیا بن جائے گی؟ رضاعی بہن۔ اس عورت کا جو بھائی ہے وہ اس بچے کا، جس بچے نے اس عورت کا دودھ پیا ہے وہ اس کا کیا بن جائے گا؟ رضاعی ماموں۔ وعلی ھذا القیاس، تو رضاعت سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب ایک بچے نے جس عورت کے ساتھ اس کا رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا تو اب گویا کہ یہ اس خاندان کے اندر انٹر ہو گیا ہے، اور اب اس صورت میں گویا کہ یہ ایسا بن جاتا ہے جیسا اس کا سگا بیٹا، اور ایسی صورت میں اس کے خاندان کے ہر اس فرد یا ہر اس عورت یا لڑکی سے اس کا نکاح ناجائز ہو جائے گا کہ جو نسب حقیقی سے ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہ رضاعت کے مسائل ہیں۔ اچھا، رضاعت کے اندر پھر کچھ اس کی شرائط ہے، مختصر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے مدت رضاعت کے اندر یعنی 2 سال دودھ پلانے کی عمر ہوتی ہے، تو اس عمر کے اندر اگر کسی بچے نے دودھ پیا ہے تو اس کی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو رضاعی بہن بھائیوں سے بھی نکاح اسی طریقے سے، رضاعی بہن بھائیوں کا آپس میں اسی طریقے سے نکاح حرام ہو جاتا ہے جس طرح سگے بہن بھائیوں کا آپس میں حرام ہو جاتا ہے۔